حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد گرامی سرکار نے فرمایا لوگوں جو مدینہ منورہ میں مر سکے وہ مدینہ میں ہی مرے، جو مدینہ پاک میں مر سکے فرمایا وہ مدینہ منورہ میں ہی مرے، اس لیے کہ جو سرزمین مدینہ منورہ میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اب میں جہاں عرض کرنا چاہتا ہوں، آقا کریم علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ شفاعت کریں گے؟ فرمایا ہاں اپنی امت کی شفاعت کروں گا میں۔ اب سوال یہ ہے آقا تو ساری امت کی شفاعت کریں گے، مگر اس حدیث پاک کے اندر اشارہ کچھ خاص بات کی طرف ہے۔ فرمایا میں مدینہ منورہ میں مرنے والوں کی شفاعت کروں گا۔ لگتا ہے اس شفاعت کا انداز کوئی بڑا نرالا ہونے والا ہے، ورنہ آقا تو شفاعت پوری امت کے گناہگاروں کی فرمائیں گے۔ فرمایا جو مدینہ منورہ میں مر سکے وہ مدینہ پاک میں ہی مرے، اس لیے کہ مدینہ میں مرنے والوں کی شفاعت میں کروں گا۔ اور پھر سنیے حضرت عمر فاروق کے ذہن میں یہ حدیث پاک، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا حاکم جس کے نام سے کیسر و کسریٰ کے سلطنتوں میں لرزہ آ جائے، جس کا نام اگر خیروں کی زبان پر آ جائے، ان کے ماتھے پر تریلی آ جائے حضرت عمر کا نام سن کر، مگر وہ کتنا بڑا غلام مصطفیٰ ہے۔ حضرت عمر مدینہ منورہ سے باہر پہلی باتیں جاتے نہیں تھے، اگر جاتے بھی تھے تو فوراً واپس پلٹنے کی کوشش کرتے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا یا امیر المومنین وجہ کیا ہے، آپ مدینہ منورہ سے جدا کیوں نہیں ہوتے، آپ مدینہ منورہ میں زیادہ وقت کیوں گزارتے ہیں؟ فرمایا موت کا کیا بھروسہ کس وقت کہاں آ جائے، آقا کا فرمان ہے جو مدینے میں مر سکے مدینہ پاک میں مرے۔ میں کہتا ہوں جب مجھے موت آئے تو آقا کریم کے شہر مدینہ منورہ میں آئے۔ حضرت عمر یہ دعا کیا کرتے تھے، راتوں کو اٹھ کر دعا کیا کرتے تھے یا اللہ میری 2 دعائیں قبول فرما لے، ایک تو مجھے شہادت کی موت دینا، دوسرا اپنے حبیب کے شہر میں مجھے موت عطا فرمانا۔ اللہ نے پھر شہادت کی موت عطا فرمائی، اور کہاں عطا فرمائی؟ مصلی رسول پر آپ نماز پڑھا رہے تھے، مسجد نبوی شریف کی فضاؤں میں آپ پر حملہ کیا گیا، زخمی کیا گیا، آپ مرے بھی مدینہ منورہ میں، جگہ جنت البقیع میں نہیں ملی، جنت البقیع میں نہیں ملی، اس خطے میں جگہ ملی ہے جہاں جنت البقیع کو بھی رشک آتا ہے، جہاں جنت کو بھی رشک آتا ہے، وہ جگہ ہے میرے آقا کا گنبد خضرا۔ حضرت عمر کو ان دعاؤں کا یہ صلہ میرے رب نے عطا فرمایا کہ اپنے حبیب کا پڑوس گنبد خضرا میں عطا فرمایا۔